آج رحمت دی ہے ان اصحاب علم و دانش کو جو شعر کی صورت میں وہ کہہ جاتے ہیں جو ہم نثر والے یا گفتگو والے لمبی تقریر میں بھی نہیں کہہ پاتے وہ، لیکن اس کے لیے یہ دماغ، رگوں کا خون وہ جب یوں کر کے استعمال کرنا پڑتا ہے نا، تب نظر آتی ہے ایک مصرع تر کی صورت، اور بڑی محنت لگتی ہے۔ ہم تو بس سنتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں۔ آج ہم نے جو محفل سجائی ہے اس میں موجود ہیں میرے اور آپ کے بہت محبوب جناب ڈاکٹر انعام الحق جاوید۔ بہت شکریہ صاحب آپ کو تشریف لانے کا۔ مسقط میں ہوتے ہیں اور خانے وال سے اسپیشل اس پروگرام کے لیے آئے ہیں جناب فہیم ضیاء، بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ راؤ فرمان ٹھاکر بہت نامور شاعر ہیں، بہت شکریہ راؤ صاحب آپ کے آنے کا۔ جناب سلیم اختر نیشنل بک فاؤنڈیشن میں ہوتے ہیں، صاحب کتاب ہیں، محقق ہیں مزاح کے حوالے سے، بہت شکریہ آپ کی تشریف لانے کا۔ اور محترمہ رفت انجم صاحبہ کتاب ہیں اور ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہیں، آپ کے آنے کا بھی بہت شکریہ۔ سر جی سر، بکرا ہی وڑنا کافی ہے یا اپنی میں بھی ختم کرنی؟ نہیں وہ تو بڑی ضروری ہے۔ بکرے میں اور باس میں ایک ہی خامی ہے، دونوں ہر دم میں کرتے رہتے ہیں۔ تو میں نہ ہی سب توں، تب تو میں نہ ہی سب توں۔ تو یہ اس موقع پر قربانی کی عید ہے، اور قربانی کے کئی معنی ہیں۔ صرف بکرے کی قربانی تو ایک چیز ہے، لیکن انسان سے بھی قربانی مانگتی ہے یہی کہ وہ درگزر سے کام لے، لوگوں کے کام آئے، دوسروں کے کام آئے، ہمدرد ہو، اور ایک معاشرے کا، ایک ملک کا وہ سچا شہری اپنے آپ کو ثابت کرے، سچا مسلمان ثابت کرے۔ یہ اصل ہے، اصل رول جو بیس ہے بیسیکلی۔ فہیم ضیاء صاحب، پردیسیوں کا بھی بڑا شور ہم سنتے ہیں، اگر پردیسی جو ہے نا تارکین وطن، جی جی، وہ ہمارے ایسے پیچھے ہیں کہ ہم 9 مئی کے کئی واقعات کر دیں گے، تسی ہونا چتنی نا؟ نہیں جی، ہم بالکل وطن ان میں سے نہیں ہیں۔ تو واقعی جی پردیس جو ایک ہے اس کا اپنے وطن سے دور رہنے کا ایک الگ دکھ ہوتا ہے۔ اس بات کا احساس تب ہوتا ہے جب آپ اپنا وطن چھوڑ دیتے ہیں۔ یس۔ تو اب جو چیزیں جب ہم وطن میں رہتے تھے اور جو چیزیں ہمارے لیے اس وقت غیر اہم تھیں، جب ہم وطن سے دور گئے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ کتنی قیمتی ہے۔ وہاں عید کرنی پڑتی ہے، تو میں خود 12 سال پردیس میں گزارے ہیں سر، عید بڑی اوکھی ہوتی ہے۔ جی سر، وہاں زندگی کا ذائقہ نہیں ہے۔ ذائقے جو ہے نا وہ آپ کی تہذیب سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کے کلچر سے جڑے ہوئے ہیں، اور آپ کے جو ہے جو آپ کے معاشرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ اپنے معاشرے سے نکل کے دوسرے معاشرے میں جائیں گے تو آپ کو اپنے معاشرے والے ذائقے، لذتیں، مسرتیں وہ وہاں دستیاب نہیں ہیں، وہ آپ کو اپنے وطن میں ہی ملتی ہیں۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ راؤ صاحب ماشاءاللہ جاب بھی، شاعری بھی، افسری بھی، اترا ہو، تو یہ جو ہے سوری ٹھاکر، ہاں راؤ فرمان ٹھاکر، راؤ بھی ٹھاکر بھی، اداکاری رہ گئی بس جی۔ نہیں تسی فرمان ہونے افتخار تے نہیں نا؟ نہیں میں فرمان ہی نہیں، فرمان علی ہے ویسے تو میرا نام۔ جی جی۔ تو باقی جو ہے میرا تو ماننا یہی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا ایجوکیشن، دین پھر اپنے آپ کو انسان بنانا، اپنی تکمیل کرنا، تکمیل کرنے کے بعد پھر آپ کسی بھی شعبے میں قدم رکھیں تاکہ آپ ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے اپنی نیشنز کو، اپنی قوم کو آگے سرو کر سکیں۔ تو یہ ایک موٹو تھا۔ جاب ہے وہ تو بسلسلہ ہے، جس کا جہاں رزق ہے، دانہ پانی جہاں جہاں جس نے لکھا ہو وہاں سے اس نے وہ اپنا دانہ پانی لینا ہے۔ تو باقی میں نے شاعری سیریز کی، پھر اس کے بعد میں استاد محترم انعام الحق جاوید صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں، اور میں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میری زندگی میں مزہ تھا ہی نہیں۔ میں بالکل سیریس لائف گزار رہا تھا، تصوف کی طرف رہا ہوں زیادہ نا۔ اچھا۔ تو انہوں نے مجھے پھر ایک نئی روشنی اور کہا کہ سنجیدہ شاعری اصل میں یہ ہے مزہ والی، کیونکہ آپ نے بہت سنجیدہ نکات ہوتے ہیں جس کو ان کو آپ نے جو ہے نا اس پہ رائے میں اجاگر کرنا ہوتا ہے، اور واقعی مجھے پتہ چلا کہ یہ سنجیدہ شاعری سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اس میں نقطہ آرائی ہے،
اور نقطہ رائی ظاہر سی بات ہے اس کے لیے کچھ ادوار تو ایسے ہوتے ہیں کہ برداشت کرنا بھی یہ مشکل ہوتا ہے جو یہ شاعری ہے. جی جی بالکل. تو سلیم اختر صاحب ونس اگین بہت شکریہ. مطلب آپ نے جو ایم فل ہی کر ڈالا موقع کا مزاح میں, مطلب یہ اتنا اہم شعبہ ہے کہ آپ نے اس میں اتنا آگے بڑھنے کی کوشش کی. لیکن جی بہت شکریہ. مزاح اہم ہے لیکن مزاح کے ساتھ ساتھ مزاح صرف ایک ہی موضوع نہیں ہے, یہ بہت سے موضوعات سے نکلتا ہے پھر یہ مزاح تک پہنچتا ہے. میں بھی جیسا کہ ابھی ٹھاکر صاحب نے فرمایا میں نے تصوف پہ بھی کام کیا, میری 3 کتابیں تصوف پہ بھی آئی. اچھا. اور پھر مزاح پہ میری کتابیں بھی 3-4 آئی ہیں تقریباً. تو اس پہ میں نے لکھا مزاح مجھے اچھا لگا, یا میں لکھتا تھا یا میرے شاید کہیں تھوڑا بہت خمیر میں تھا تو میں کچھ میرے شاعری میں وہ تھوڑے بہت نکات تھے. لیکن وہی بات کہ ڈاکٹر انعام صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے وہ قرید کے اس طرف کہا کہ باقی سارے چھوڑیں, سنجیدہ شاعری اور یہی سنجیدہ شاعری ہے, اس کو پڑھیں. جو اس میں سے انہوں نے سلیکٹ کیا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ سامنے آئیں گی تو آپ ایک مزاح میں بہتر کام کر سکتے ہیں. تو اس طرح میں نے وہ کیا. کالج دور میں میں کرتا تھا ایسے کہ بعض اوقات وہ بزم ادب میں کوئی شعر کو نقطہ رائی ایسی ہو گئی تو اس میں مزاح کا کوئی نقطہ ہے. لیکن جب وہ میرے کچھ قطعات کچھ کلام ڈاکٹر صاحب نے دیکھا تو انہوں نے کہا یار یہ باقی چھوڑیں اور آپ یہ ایک کریں. تو تب سے میں نے وہ شروع کیا. پھر میں نے مزاح میں تحقیق بھی کی, کتابیں بھی لکھی ہیں میں نے. اس میں مزاح میں نے پاکستان میں اردو مزاح, اس پہ میں نثر میں نے کام کیا. پھر پاکستان میں اردو مزاح شاعری میں بھی کام کیا 1947 سے تاحال تک یہ بھی کیا. پھر اور بھی مطلب ٹاپ 10 مزاح گو شاعر مزاح میں اس طرح کے کام میں نے کیے ہیں تحقیق. اور ساتھ ساتھ شاعری بھی میں اسی مزاح کی وجہ سے. ایک راؤنڈ پورا کرتے ہیں تو پھر ذرا سنتے ہیں نا کہ پٹاری جائے گی. رفعت انجم صاحبہ جی یہ ویسے ہم نے شروع میں عید کو سائڈ پہ کر دیا, صرف انعام الحق جاوید صاحب نے وہ اس پہ گفتگو کی. تھوڑا سا وہ بھی کرنا ہے کہ جاب بھی, گھرداری بھی, عید پہ کھانا پکانا بھی, یہ سارا کچھ کیسے کر لیتے ہیں؟ دیکھیں ایک عورت پہ بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور اگر وہ ان ساری ذمہ داریوں کو لے کے چلنا جان لیتی ہے نا تو اس کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. ویسے تو بہت مشکل ہے عورت کی لائف لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے, ٹائم کی جو ہے وہ میئرمنٹ کیسے کرنی ہے, ڈویژن کیسے کرنی ہے, تو پھر بہت آسانی ہو جاتی ہے. سو میں نے یہی کیا. اچھا, اور کامیابی سے کیا الحمدللہ, اللہ کا بڑا شکر ہے. عید پہ ویسے کیا مصروفیت ہوتی ہے؟ ہم صحافیوں کی تو کوئی نہیں ہوتی, بس یہ کہ رپورٹنگ ہے یا فرائض ہی ادا کرنے ہوتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے عید پہ گھر داری کے علاوہ دیکھیں جو ہے وہ عید کے حوالے سے مشاعرے ہوتے ہیں کافی, ان پہ پھر ظاہر جانا بھی ہوتا ہے, مہمان بھی اٹینڈ کرنے ہوتے ہیں. سو سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں نکلنے کے لیے کہ مہمانوں کو ایکسکیوز بھی کرنا پڑتا ہے, جس پہ تھوڑی سی وہ گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ جی, جس طرح آپ نے وہ سارے جوہر ہی تلاش لیے ہیں اور سارے آپ کا ہی ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے قریدا, انہوں نے اندردا. وہ آپ سے پہلے ویسے تو ایک واقعہ ایسا ہوا انعام الحق جاوید صاحب کہ کوئی 94-95 کی بات ہوگی, لاہور سے نا وہ ملی یکجہتی کونسل ہوتی تھی, تو جتنی سختیاں تھیں مسالت کی, اور تو وہ جہاز جا رہا تھا, اس میں اب میں نام اگر لوں گا تو سارے ہی علماء تھے, اکیلا میں ہی تھا, باقی جو بچتا ہے. تو اسی طرح آپ سے پہلے بھی ایک پروگرام ہو رہا تھا, تو ان کے سارے ہی صحافیاں انسان کو تو بات یہ ہے کہ انسانیت نکالا تو میں اصل میں کہنا نہیں چاہتا, ہمیں پتھراوی نہ ہو جائے, کہا تو میں نے اس موقع پہ تھا. جی جی سارے ہی ماشاءاللہ وہ ہیں, ایک میں ہی اس جہاز میں جو ہے نا وہ انسان بچا تھا, حاجیوں کا جہاز ڈوب گیا.